حالات ایسے بھی آئے مکہ کی زندگی میں، اللہ کے نبی کے مرڈر کی اور آپ کے قتل کی پلاننگ بھی کی گئی۔ جو مکے کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ، وہاں پر مکہ کے سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ محمد کا کیا کیا جائے۔ کسی نے رائے دی، ایک کام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال کر کے کسی دور علاقے میں بھیج دیا جائے، جب وہ دور ہو جائیں گے ان کے ساتھی بھی بیٹھ جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کسی نے رائے دی نہیں، یہ حل نہیں ہے مسئلے کا، ایک کام کرو، 1-2 سال تک ان کو کسی کمرے میں قید کر دو، 1-2 سال تک ان کو کمرے میں بند کر کے رکھ دو، اس کے بعد لوگ ان کا نام بھول جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک رائے یہ آئی جو ابو جہل نے رائے دی۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے، ہر قبیلے سے ہٹا کٹا نوجوان منتخب کر لو، ہر قبیلے سے ایک نوجوان منتخب کرو اور یہ سارے کے سارے نوجوان مل کر کے محمد الرسول اللہ کے اوپر حملہ کریں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ نعوذ باللہ، جب سارے قبیلے کے لوگ مل کر کے قتل کریں گے تو محمد کا خون سب کے درمیان بٹ جائے گا اور پھر ان کے خاندان کے لوگ ان سے قصاص نہیں لے پائیں گے، پھر دیت پر بات طے ہوگی، تو جو دیت کی رقم ہے وہ رقم ہم سب مل کر کے ادا کر دیں گے اور جب محمد کا کام ختم ہو جائے گا تو پھر اسلام بھی مٹ جائے گا۔ جب یہ رائے ابو جہل نے دی تو اس میٹنگ میں ابلیس بھی بیٹھا تھا، ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں۔ ابلیس کھڑا ہوا، اس نے کہا القول ما قال هذا الفتى، یہ نوجوان جو بات کہہ رہا ہے میں ایگری کرتا ہوں، میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس نے بالکل پرفیکٹ بات کہی، صحیح بات کہی، اسی پر عمل کر لو۔ سارے لوگ اس پر متفق ہو گئے۔ یہ میٹنگ کہاں ہوئی؟ دار الندوہ میں۔ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہیں، کوئی باہری خبری کوئی نہیں۔ جہاں کوئی ویڈیو نہ ہو، جہاں کوئی آڈیو نہ ہو، جہاں کوئی جاسوس نہ ہو، میرے رب کا کیمرہ تو وہاں پر بھی ہے نا۔ ادھر یہ میٹنگ پاس ہوئی، ادھر محمد الرسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ اے اللہ کے نبی، بہت خطرناک پلان بنایا گیا ہے، آج کی رات آپ کو مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، آج آپ کو اپنا گھر چھوڑ دینا ہے۔ نبی اکرم حضرت علی کے پاس آئے، اے علی، یہ میری چادر ہے، آج یہ چادر، بستر میرا ہوگا، چادر میری ہوگی، لیکن چادر کے اندر محمد رسول اللہ نہیں ہوں گے بلکہ علی بن ابی طالب ہوں گے، تمہیں لیٹنا ہوگا۔ جان کا خطرہ تھا، جان کا رسک تھا، مگر قربان جاؤ حضرت علی کی بہادری اور شجاعت کے اوپر۔ حضرت علی نے ایک لفظ بھی چوں چرا اگر مگر کا نہیں نکالا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے، میں تیار ہوں۔ بستر پہ علی کو لٹایا۔ مکے کے 10 قبیلوں کے 10 بڑے بڑے پہلوان سردار تلواریں، ننگی تلواریں لے کر کے محمد الرسول اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور انتظار میں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں، اور جیسے ہی نکلیں ہم آپ کی گردن اڑا دیں، سر سے جدا کر دیں، سرتن سے۔ نبی اکرم نے دروازہ کھولا، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات آپ تلاوت کر رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے آپ اپنے گھر سے نکل گئے۔ اللہ ایسے بچاتا ہے، ایمان اگر اللہ پر مضبوط ہو تو اللہ ایسے بچاتا ہے۔ ہمارا تو نہ ایمان مضبوط ہے نہ عمل مضبوط ہے۔ ہم جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے میرے بھائیوں؟ وہ تعلق تو ہماری مسجدوں کی نمازیوں کی تعداد دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، بنارس میں جب کوئی برقع والی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بائک کے اوپر نظر آتی ہے، ٹوٹو اور رکشے کے اوپر نظر آتی ہے، تو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ لڑکا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم سب کچھ جان کر کے بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ ہم کو پتا ہے باقاعدہ ایک گینگ بنائی گئی ہے، ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کا مقصد ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانا، ان کی آبرو کو چھیننا، ان کے ایمان کو چھیننا۔ اور آج ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں جو گھر سے تو بڑی ستی ساوتری بن کر کے، برقع نشین بن کر کے نکلتی ہیں، ابا جان تو خوش ہیں، میری لڑکی تو ماشاءاللہ با پردہ ہے، میری لڑکی تو ماشاءاللہ نقاب سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، لیکن وہ لڑکی گھر کے باہر کہاں جا رہی ہے؟ وہ غیروں کے ساتھ
अपनी इज्जत ही नहीं अपने ईमान का सौदा कर रही है। ये हालात तो हिंदुस्तान में कभी नहीं आए थे। मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी ने हमें और आपको ये सबक दिया है कि कुछ भी हो जाए अपने ईमान से, अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सताया भी गया और लालच भी दिया गया। एक मर्तबा मुशरिकीन ने यह पैगाम भिजवाया कि ऐ मोहम्मद, तुम जितना पैसा मांगो हम पैसा देने को तैयार हैं। तुम किसी खूबसूरत लड़की को पसंद कर लो, हम शादी करने को तैयार हैं। तुम पूरे मक्के का सरदार बनने की ख्वाहिश अगर रखते हो, हम सरदार बनाने के लिए तुम्हें तैयार हैं। लालच भी दिया गया। मगर मेरे नबी और मेरे नबी के सहाबा न टॉर्चर से पिघले, न लालच से पिघले, न तकलीफ से पिघले, न उनकी तरगीब से पिघले। एक मर्तबा ऐसा भी ऑफर आया, अरे मोहम्मद एक काम करो, झगड़ा किस बात का है, एक दिन हम तुम्हारी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन तुम हमारे इबादत खाने में आकर के तुम हमारे बुतों की इबादत कर लेना। एक दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत कर लें, एक दिन तुम हमारे माबूद की इबादत कर लो, और समझौता कर लेते हैं। नबी अकरम ने उनके समझौते का जवाब देते हुए फरमाया, या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरो, तुम जिसकी इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूं जब तक तुम अपने शिर्क के ऊपर हो तुम उसकी इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर अमल करते रहो, मैं अपने दीन पर अमल करता रहूंगा। इतने मुश्किल हालात में भी मुसलमानों ने अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जज्बात से काम नहीं लिया, जल्दबाजी से काम नहीं लिया। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास आए। अय अल्लाह के नबी, बिलाल की हालत जरा चल करके देखिए। अय अल्लाह के नबी, अपने साहबा की हालत चल करके जरा देखिए। अला तदउल्लाह लना अला तस्तनसिरु लना, अय अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, अल्लाह हमारी हिफाजत क्यों नहीं करता, अल्लाह हमें इन जालिमों से क्यों नहीं बचाता। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम भूल गए तुमसे पहले ऐसी कौमें भी दुनिया में आई हैं, जमीन में गड्ढा खोदा जाता था और गड्ढे में इंसान को डाला जाता था और आरी से उसके बदन के दो टुकड़े कर दिए जाते थे। वमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, मगर वो अपने दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। लोहे की कंघी से उसके बदन को उधेड़ लिया जाता था, उसके जिस्म की हड्डियों को छोड़ करके उसके गोश्त को उधेड़ लिया जाता था। वमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, मगर वो मुसलमान अपने दीन को नहीं छोड़ता था। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम लयुतिम्मन्ना हाज़ल अम्रा, अल्लाह ताला अपने दीन को जरूर पूरा करेगा, अल्लाह अपने दीन को जरूर गालिब करेगा। इसी मक्का की सरजमीन पर ऐसा दौर भी आएगा, इसी अरब की धरती पर एक ऐसा दौर भी आएगा, हत्ता यसीर अर्राकिब मिन सनआ इला हजरमूता, के हजरमूत सनआ से लेकर के हजरमूत तक, यमन से लेकर के हजरमूत तक पूरे अरब में सवारी करने वाला सवारी करेगा। ला यखाफु इल्लल्लाह, उसे किसी चोर का डर नहीं होगा, किसी डाकू का डर नहीं होगा, उसे डर होगा तो अल्लाह का डर होगा। जज्बात से काम नहीं लिया, जल्दबाजी से काम नहीं लिया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की उन्होंने। दावत का काम, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाने का काम। भाई इस्लाम हमारी बपौती थोड़ी है, कुरान हमारी घर की किताब थोड़ी है, कुरान अल्लाह की किताब है। आप गैर मुस्लिमों के साथ बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी शादियों में जाके पूरी सब्जी खाते हैं, उनके साथ आपके दोस्ताना व्यवहार है। आपने कभी कुरान दिया उनको? कॉलेज में आप पढ़ते हैं, रवि छवि श्याम राम सब आपके दोस्त हैं, आप बैठ करके सिगरेट साथ में पीते हैं, बैठ करके कैंटीन में चाय साथ में पीते हैं। कभी आपने अपने नबी की सीरत पहुंचाई उनको? कभी नहीं पहुंचाई। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे मेरे भाइयों? कम से कम कोई गैर मुस्लिम ऐसा तो नहीं कि आप कुरान दे देंगे वो आपको एक थप्पड़ मार देगा। ये काम हमने नहीं किया, दावत का काम। हम तो आपस में ही उलझे रहे। अभी तो हमारे कितने भाइयों को तौहीद का मतलब ही नहीं समझ में आया। जैसे वहां हर कंकर में उनका रब है, वैसे यहां हर गली में एक रब है, हर गांव में एक रब है, हर नुक्कड़ पर एक रब है, रेलवे की लाइनों पर मुश्किल कुशा मौजूद हैं, मुरादे पूरी करने वाले मौजूद हैं। क्या करेंगे आप? हमने अपने रब का काम नहीं किया,
تو دنیا کا تو دستور ہے نا، چیزیں بیکار ہو جائیں تو کباڑ میں ڈال دی جاتی ہے. یہ مائک ہے، کام کر رہا ہے تو صاحب ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، کام نہ کرے تو یہ حضرت اتنے احترام کے ساتھ ان کو ہمارے سامنے تھوڑی رکھا جائے گا، ان کو کنارے کسی کونے میں ڈال دیا جاتا. ہم اللہ کا کام نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی، وہ کام جو رسول اکرم نے اپنی مکی زندگی میں کیا ہے. بلال نے تپتے ہوئے ریت پر اپنے چربیوں کو پگھلا کر کے وہ کام کیا ہے. وہ کام ہماری مسلمان صحابیات نے بھی کیا ہے. آج تو ہم اپنی مسلمان لڑکیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا پا رہے ہیں کہ ان کو اپنے دین کی اتنی ویلو پتا ہو کہ کوئی غیر ان کو بھٹکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے. ہمارے مولانا لوگوں نے تو پہلے ہی فتویٰ دے رکھا ہے صاحب، چھڑی کے میلہ میں عورتیں جا سکتی ہیں، باباؤں اور بزرگوں کی قبروں پر عورتیں جا سکتی ہیں، لیکن خبردار، مسجد بڑی خطرناک جگہ ہے، خبردار وہاں عورتوں کی انٹری نہ ہونے پائے. جمعہ کا ایک خطبہ ہوتا ہے ہفتے میں، آدھا گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے. ہمارے مولویوں نے فتویٰ دے رکھا ہے صاحب وہ خطبہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. سال میں عید اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے، مولوی صاحب محنت کر کے تقریر کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو عید اور بقرعید کی نماز سے محروم کر کے رکھا ہے، فتوے دے کے رکھا ہے کہ صاحب عورتیں عیدگاہ میں نہیں جائیں گی. تو جب عورتیں عیدگاہ میں نہیں جائیں گی، عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی، عورتیں دین کی باتیں نہیں سنیں گی، تو اگر آج وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو ہمیں منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے میرے بھائی. آج ہمارے درمیان سمیہ کے جیسی عورتیں نہیں ہیں. سمیہ کٹ گئی، مر گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، مگر اس نے اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کیا، اور آج چند ٹکوں کے بدلے آج ایمان بک رہا ہے، اور آج ہماری مسلمان بہنیں اپنے ایمان کا سمجھوتا کر رہی ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی مکی زندگی یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اپنے کیریکٹر کو مضبوط بناؤ. اس ملک سے کوئی نہیں نکال سکتا ہمیں انشاءاللہ. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا تھا، اور انشاءاللہ ہمارا رہے گا. اس ملک میں ہم پیدا ہوئے، اور ہم تو وہ ہیں کہ مرتے بھی ہیں تو اسی ملک کی خاک میں دفن ہوتے ہیں. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے علماء نے کالا پانی کی سزائیں جھیلی ہیں. پورے خاندان، پورے محلے پر بلڈوزر چلائے گئے. پٹنہ کے اندر صادق پور میں وہ خاندان، آج بھی اس خاندان کے لوگ موجود ہیں. ہمارے علماء نے، ہماری قوم میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. اس ملک سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، مگر ہمارا کردار بھی ویسا ہو کہ کوئی اگر ہمیں نکالنے کی بات کرے، اگر ایک آدمی ہمیں نکالنے کی بات کرے تو 100 لوگ کھڑے ہو کر کے کہیں کہ نہیں، یہ ملک جتنا ہندو کا ہے، جتنا سکھ کا ہے، جتنا پارسی کا ہے، اتنا ہی یہ ملک مسلمان کا بھی ہے. جانتے ہو ابو بکر صدیق ایک مرتبہ حبشہ جا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق. راستے میں ان کا ایک ساتھی ملا، اس کا نام تھا ابن دغنا. ابن دغنا نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ اے میرے دوست، اسلام کے اوپر عمل کرنا مکہ میں بہت مشکل ہو چکا ہے، اب میں اپنے دین کو بچانے کے لیے حبشہ جا رہا ہوں. تو ابن دغنا نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے پیارے بھائیو، ذرا اس جواب کو اپنے دل کے اوپر نوٹ کر لو، اور اپنے دل اور دماغ کے دروازے کھول کر کے سن لو. ابن دغنا نے کہا تھا، اے ابو بکر، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر، تمہارے جیسا انسان کبھی اپنا وطن چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی تمہارے جیسے انسان کو وطن سے نکال سکتا ہے. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے ابو بکر، تم تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہو، تم تو بے سہارا لوگوں کا سہارا ہو، تم تو لوگوں کی مدد کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے انسان کو کبھی اس لائق نہیں بنائے گا تم کو وطن چھوڑ کے جانا پڑے. اے ابو بکر، میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور ابن دغنا لے کر کے آیا ابو بکر صدیق کو، اور مکے میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ کون ہے، کس کی مجال ہے جو ابو بکر کو نکال سکے. تو میرے بھائیو، وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. آج تو عدالت میں غیر مسلم چکر کم لگا رہے ہیں، ہمارے چکر زیادہ لگ رہے ہیں. غیر مسلموں کے یہاں پراپرٹی کے جھگڑے کم ہیں، ہمارے یہاں جھگڑے زیادہ ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بھائی بھائی میں جھگڑا نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں مقدمہ نہ چل رہا ہو. تو ہمیں وہ اخلاق اور کردار، وہ ایمانداری، مسلمانوں کی ایمانداری مثال تھی اس ملک میں. اور آج تو حالات یہ ہیں، ساڑی کا کاروبار کرنے والے لوہتا میں بہت ہیں. مجھے لوگوں نے بتایا حیدرآباد لوگ مال بیچتے ہیں، ممبئی میں مال بیچتے ہیں، دلی میں مال بیچتے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب
جتنی لمبی داڑھی اتنا زیادہ فراڈی آدمی مل جاتا ہے. داڑھی کا قصور نہیں ہے، لیکن جب داڑھی والا فراڈ کرے گا تو انگلیاں لوگ داڑھی پر اٹھائیں گے. ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کے مسجد میں بھاگ رہا ہے، اتنا بڑا نمازی ہے، اور پیسہ چاپ کے بیٹھا ہوا ہے لاک ڈاؤن کے پہلے کا، اور لوگ فون کر رہے ہیں، فون اٹھا نہیں رہا ہے. یہ حالات ہماری قوم کے. میں ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہجرت کا وقت ہے میرے بھائیو. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں. حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا رہے ہیں اور حضرت علی سے کیا کہتے ہیں؟ اے علی، صبح ہو جائے تو ایک کام کرنا، میرے پاس مکہ والوں کی جو امانتیں رکھی ہیں وہ امانتیں تم ان کو لوٹا دینا، جس کی امانت ہے. اس کے بعد تم بھی مکہ مدینہ چلے آنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دور میں پورا مکہ میرے نبی کے خون کا پیاسا ہے، میرے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، میرے نبی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس دور میں بھی مکہ والے اپنی امانت اگر رکھواتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو کوئی اور ایماندار آدمی نہیں ملا. بھائی ہم تو ایسا نہیں کرتے نا، اپنے دشمن کے گھر میں کون امانت رکھواتا ہے؟ ان لوگوں نے اپنی امانت رکھوائی تو محمد رسول اللہ کے پاس رکھوائی. 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں جا رہے ہیں اور حضرت خضر نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں جو بھی کروں گا آپ چپ چاپ دیکھیں گے، آپ بولیں گے نہیں. حضرت خضر کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے کشتی کے تختے توڑنے شروع کر دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ اس کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے. حضرت موسیٰ نے معذرت کی، کہا اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا، آگے بڑھیے. آگے بڑھے، ایک بچہ ملا. حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک بے قصور بچے کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا ہی خطرناک کام کیا ہے. اب یہاں سے 16واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں. حضرت موسیٰ نے کہا اب آخری چانس مجھے دے دیجیے. ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. کہا کہ اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے. اب اس کے بعد دونوں آگے بڑھے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، دونوں ایک گاؤں میں داخل ہوئے، ایک بستی میں داخل ہوئے. بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، کھانا مانگا. دونوں سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہارے ہیں، کھانا مانگا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کشتی والوں نے ان کی مہمان، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. بستی والے کنجوس تھے، لالچی تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں. بھائی ظاہر ہے دونوں نبی تھے، چہرے مورے سے بھی اچھے اور شریف معلوم ہو رہے تھے. ایسے لوگوں کو تو آدمی یوں ہی مہمان بنا لیتا ہے. اور ان دونوں نے منہ سے کھانا طلب کیا، زبان سے مانگا، مگر وہ بستی والے اتنے لالچی تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم کھانا نہیں کھلائیں گے. اب بہرحال دونوں بیچارے ایک دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. حضرت خضر نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے فزیکلی بھی پاورفل بنایا تھا. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ دیوار صحیح کر. حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے آپ کو یہ کام فری میں نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اگر ان کی مدد کرنی تھی اجرت طے کر لیتے. یہ بدبخت لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہم کو مہمان نوازی نہیں کی، ہم کو کھلایا پلایا نہیں، اور آپ نے ان کی دیوار صحیح کر دی. حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہو رہی ہے. آپ برداشت نہیں کر پائے، آپ نے پھر بول دیا. اب میں آپ کو ان تینوں چیزوں کی حقیقت بتاتا ہوں، جو تینوں واقعہ ہوا اس کی حقیقت کیا تھی. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. کہا کہ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریبوں کی کشتی تھی، بیچارے وہ کام کرتے تھے ان کی کشتی. اور آگے ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا. میں نے کشتی کے تختے اس لیے توڑے تاکہ دور سے ہی بادشاہ کو دیکھنے میں لگ جائے کہ یہ کشتی بیکار ہے، اس کے تختے ٹوٹے ہیں، بادشاہ انٹرسٹ نہ لے اور چھوڑ دے اس کو. یہ مقصد تھا میرا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور کہا کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا اس بچے کے ماں باپ مومن تھے، موحد تھے، نیک تھے، اور بچہ
آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ آگے چل کر کے وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، ان کے ساتھ سرکشی کرنے والا اور کافر ہونے والا ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اللہ کے حکم سے میں نے بچے کو قتل کر دیا تاکہ ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایسا بیٹا دے جو نیک بھی ہو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ جب کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پر بہت بڑی مصیبت آ گئی، لیکن ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے ہر بار ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہو اور اس کا بہتر الٹرنیٹ اور بہتر بدل اللہ ہم کو دینے والا۔ یہاں بچہ قتل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بچے کو حضرت خضر کے ذریعے قتل کروایا کیونکہ بچہ آگے چل کر کے ماں باپ کا نافرمان اور قاتل ہونے والا تھا، سرکش ہونے والا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اے موسیٰ وہ دیوار جو گرنے والی تھی جس کو میں نے سیدھا کیا تھا وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور دیوار کے نیچے ان کے باپ نے ان کے لیے خزانہ دبا کر کے رکھا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ ان بچوں کا وہ خزانہ برباد نہ ہونے پائے۔ اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا، کیونکہ دیوار اگر گر جاتی تو گاؤں والے تو آلریڈی بہت لالچی اور بخیل تھے، بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے، تو ان بچوں کے ان یتیم بچوں کے باپ نے جو خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خزانے کی سیفٹی مقصود تھی۔ یہاں ایک سبق یہ بھی ملا کہ ماں باپ اگر نیک ہوں تو ان کی نیکی کا فائدہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتا ہے، ان کے بچوں کو ملتا ہے۔ فیوچر میں ان کے بچوں کے مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرتا ہے، ان کے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ اگر ماں باپ آج ہم بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، زمینیں خرید کے رکھے ہیں، پلاٹ خرید کے رکھے ہیں، بچوں کے لیے نوکری تلاش کرتے ہیں، بچوں کے لیے ہم اچھے مستقبل کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنانا چاہیے، ہماری نیکیاں ہمارے بچوں کے کام۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ ذوالقرنین کون تھے؟ قرن کے معنی عربی میں ہوتے ہیں سینگ، ذوالقرنین 2 سینگ والے۔ اب ان کا نام ذوالقرنین کیوں پڑا، اس کے بارے میں قرآن میں کوئی وضاحت نہیں ہے، حدیثوں کے اندر بھی کوئی وضاحت نہیں۔ مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں، کسی نے کہا کہ واقعی ان کے سر پہ 2 سینگ تھی، کسی نے کہا کہ ذوالقرنین کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 زمانوں کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ قرن کے معنی زمانہ اور صدی اور سینچری بھی ہوتا ہے، تو 2 صدیوں پر ان کی حکومت تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بہرحال یہ کسی معتبر اور آتھینٹک روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ وہ سائرس نام کا ایک بادشاہ تھا، ایرانی بادشاہ، جو بڑا ہی عادل تھا، بڑا ہی منصف تھا، انصاف پرور تھا۔ سائرس کے بارے میں اللہ نے یہ بات کہی، مگر مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے یہ بات کہی ہے، مگر اس کو بھی ہم ایک گمان کہہ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بہرحال ذوالقرنین کوئی بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ کے نیک بندے تھے وہ، اور دنیا کے ایک بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی۔ قرآن کریم میں یہاں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے 3 سفر کا ذکر کیا ہے۔ ایک سفر انہوں نے کیا تھا دنیا کے ویسٹ میں، بالکل آخری علاقہ جو ویسٹ میں تھا، مغرب میں آخری علاقہ۔ اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں سورج ڈوب رہا تھا، یعنی بالکل آخری کونے پر، دنیا کے آخری کونے پر، دنیا کے لاسٹ ویسٹ علاقے میں پہنچے۔ اس کے بعد صرف سمندر تھا، اور سورج جب ڈوبتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ سمندر کے کالے پانی میں نہیں بلکہ کسی کالے چشمے میں سمندر ڈوب رہا ہے۔ وہاں جب حضرت ذوالقرنین پہنچے تو وہاں کافر قوم تھی، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے کہا۔ اب یہ کیسے کہا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیا ذوالقرنین نبی تھے کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی، یا وہ نبی تو نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو گے ان کے ساتھ، ان کو تم سزا دو گے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب حضرت ذوالقرنین نے کیا جواب دیا؟ قال اما من ظلم
فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. جو ظلم کرے گا، جو کفر کی کا راستہ اپنائے گا، جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ اپنائے گا، اسے ہم دنیا میں بھی سزا دیں گے، اور جب وہ اپنے رب کے پاس جائے گا تو اس کا رب بھی اس کو سخت سزا دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ایمان والا ہوگا، جو نیک عمل والا ہوگا، وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا بدلہ پائے گا، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسانی کریں گے. یعنی حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرا طریقہ یہ نہیں کہ میں لوٹ مار کروں گا، میں اسلام کی دعوت دوں گا، توحید کی دعوت دوں گا، جو مانے گا ٹھیک ہے ورنہ جنگ کروں گا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا سفر کیا. اب یہ سفر کیا لاسٹ ایسٹ ایریا میں، دنیا کے آخری پوربی علاقے میں جہاں سورج طلوع ہوتا تھا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. جب پورب میں ایسٹ میں بالکل دنیا کی آخری آبادی میں جب پہنچے حضرت ذوالقرنین تو وہاں دیکھا کہ ایسے لوگ رہتے جو کپڑا ہی نہیں پہنتے. سورج کی دھوپ سے بچانے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کپڑا ہی نہیں پہنتے، ننگے رہتے وہ لوگ. اس کے بعد انہوں نے تیسرا سفر کیا. یہ نارتھ میں، اتر میں دنیا کی آخری آبادی کا انہوں نے سفر کیا. اور جب وہاں پہنچے تو وہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک آبادی تھی، اور پہاڑوں کے دوسری طرف دو وحشی قومیں رہتی جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کی جو لینگویج تھی وہ الگ تھی. وہ حضرت ذوالقرنین کی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے. اب یا تو کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے بات ہوئی ہوگی یا اشاروں کے ذریعے بات ہوئی. ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم ردما ان تجعل بیننا وبینہم سدا. کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج دو فسادی قومیں ہیں، آئے دن وہ آ کر کے ہمارے یہاں لوٹ مار کرتی ہیں. اللہ نے آپ کو بڑی طاقت سے نوازا ہے، ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کی اجرت دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اگر ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک ڈیم بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں، ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دیں کہ پھر وہ ادھر نہ آ سکیں، تو بڑی آپ کی مہربانی. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. حضرت ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ تھے، خوددار تھے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے مین پاور دو، مجھے آدمی چاہیے تمہارے، اپنے آدمیوں کو مجھے دو، میں ایک دیوار بناؤں گا، میں تمہارا یہ کام کروں گا. اب دیوار کیسی بنائی؟ کہا کہ آتونی زبر الحدید، آئرن شیٹس لاؤ، لوہے کی چادریں لاؤ. پہلے آئرن شیٹس لا کر کے وہاں اس کو پیک کیا، دیوار کھڑی کی. اس کے بعد اس کو آگ سے جلا کر کے بالکل گرم کر دیا، اور اس کے اوپر کھولتا ہوا تانبا ڈالا، اور اتنا مضبوط کر دیا اور اتنی اونچی دیوار بنائی کہ اب یاجوج اور ماجوج نہ تو اس کے اندر سوراخ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر چڑھ سکتے. حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنانے کے بعد کہا کہ یہ دیوار میں نے اپنی صلاحیت اور اپنے ٹیلنٹ اور اپنی طاقت سے نہیں بنائی ہے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، ایک دن آئے گا، میرے رب کا حکم آئے گا، یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا. ہم انشاءاللہ قیامت کی بڑی نشانیوں پر جب آپ کے سامنے تاخراتوں میں خطاب کریں گے تو وہاں ہم یاجوج اور ماجوج کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. یاجوج اور ماجوج کس طریقے سے دنیا میں آئیں گے اور فساد مچائیں گے، وہ بھی ایک الگ بحث ہے. تو حضرت ذوالقرنین نے اشارہ دے دیا کہ یہ ٹیمپرری ہے، یہ میں نے بنا دیا ہے، میرے رب کا حکم آئے گا تو یہ دیوار کام نہیں کرے گی، اور یہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور یاجوج اور ماجوج پھر سے دنیا میں فساد مچائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں سے نکلنے کی تمنا نہیں کریں گے. بھئی دنیا میں انسان بڑی خوبصورت جگہ جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو چینجنگ چاہیے. بھئی کسی ٹھنڈے علاقے میں آدمی ہے، ٹھنڈا کتنے دن تک ٹھنڈے میں رہے گا، اس کو پھر گرم علاقے کی طلب ہوتی ہے. کسی ہل اسٹیشن پہ آپ چلے گئے، 1 سال رہ گئے، 6 مہینہ رہ گئے، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ یار جگہ بدل دے. جنت کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مہمان بنائے گا. خالدین فیہا، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس جنت سے وہ کبھی نکلنے کی، کبھی چینج ہونے کی، کبھی ٹرانسفر ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے. اس کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے
ایمان کے ایکسپٹنس کی دو کنڈیشن بتائی، عمل کے ایکسپٹنس کی دو شرطیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے عمل کب قبول ہوگا۔ فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو اللہ کیا کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ دو کام کر لے۔ پہلا کام کیا کرے گا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ ایسا عمل کرے جو اللہ کی نظر میں نیک عمل ہو، جو عمل صالح ہو۔ عمل اللہ تعالیٰ کیا ہر عمل قبول نہیں ہوگا، عمل صالح قبول ہو۔ اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم نے اپنی طرف سے روزے بنا لی، اپنی طرف سے عبادت بنا لی، اپنی طرف سے 100 رکعت نماز بنا لی، اپنی طرف سے ہم نے کوئی خاص روزہ رکھ لیا۔ نہیں، عبادت تب عبادت ہے جس پر رسول کی مہر۔ تو پہلی کنڈیشن ہے عمل کی کہ وہ سنت کے مطابق، اور دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے۔ ایمان اس کے اندر ہو، توحید اس کے اندر ہو، شرک اگر ہے تو ساری نیکیاں برباد ہیں۔ تو یہ دو کنڈیشن یاد رکھیے نیک عمل کی۔ پہلی کنڈیشن کہ عمل آپ کا اتباع سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کا عمل شرک سے پاک ہو۔ اگر شرک آپ کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بال پک چکے ہیں، بدن کمزور ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہے، نبی کی اولاد ہے، نبی کے بیٹے حضرت زکریا۔ اب ان کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو جو میری نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھائے، دین کے کام کو آگے بڑھائے۔ اب لیکن بوڑھے ہو چکے ہیں، اب اگر سب کے سامنے دعا کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ بوڑھا اولاد مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے اولاد مانگی، تو کب مانگی؟ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے آپ کے رب کا، آپ کا رب کس طریقے سے اپنے بندے زکریا پر اپنی رحمت نازل کر رہا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام اپنے رب سے پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، چپ کے دعا کرتے ہیں، اندھیرے میں دعا کرتے ہیں، تنہائی میں دعا کرتے ہیں، چپ کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسی دعا بڑی پسند ہے جو چپ کے تنہائی میں مانگتے ہیں۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کہتے ہیں پروردگار میرے بال پک گئے، میرے بال پک گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، مگر تجھ سے دعا کر کے میں کبھی نا امید نہیں ہوا، تجھ سے دعا کرنا میں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اے اللہ مجھے ڈر ہے میرے بعد میرے خاندان کے لوگ میرے دین پر چلیں گے بھی نہیں چلیں گے، میری رسالت اور میرے دین اور میری توحید کی دعوت پر لوگ چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے۔ اے اللہ تو اپنی طرف سے مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر بھی میں تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، مجھے بیٹا دے دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ واجعلہ رب رضیا، اور اے اللہ ایسا بیٹا دے دے جو ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندے زکریا کو بشارت سنا۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا اللہ آپ کو بشارت سنا رہا ہے، آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، اور اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا جا رہا ہے جو نام آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں نے دعا ضرور مانگی تھی مگر مجھے امید نہیں تھی، کیا میرے جیسے بوڑھے انسان کو بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیا میری بیوی جو بانجھ ہو چکی ہے کیا اس کو بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ فرشتے نے کہا کہ اے زکریا اللہ کا حکم ہے تمہیں بیٹا ہوگا، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم نہیں تھے، تم کو پیدا کیا، وہ تمہیں بیٹا دے گا، یحییٰ نام کا تم کو بیٹا۔ اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا۔ مریم کون ہے؟ یہ انہی زکریا کی بھانجی ہیں۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خادم ہیں۔ مریم بڑی اللہ کی نیک بندی ہیں، اپنی پوری زندگی وہ مسجد میں گزارتی ہیں، عبادت میں گزارتی ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، پاک دامن ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم
اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، یاد کرو کتاب کے اندر مریم کو جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مسجد کے بیت المقدس کے ایک مشرقی حصے میں، اس کے پوربی حصے میں وہ جا کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ اذ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے اپنے فرشتے کو جبریل کو بھیجا، جبریل انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم کہنے لگی میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں، اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر تو متقی بندہ ہے، اگر پرہیزگار بندہ ہے، خبردار میرے قریب نہ آنا۔ اللہ، مریم کی پاک دامنی دیکھی، ایک پاک دامن عورت اپنی عزت اور اپنے دامن پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتی۔ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ہے، حضرت مریم ڈر کر کے گھبرا کر کے کہہ رہی میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہ گھبراؤ نہیں مریم، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، بڑا ہی پاک صاف بیٹا ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہ مجھے بیٹا ہوگا، نہ تو میں بے حیا ہوں، میں بدکار ہوں، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہے، مجھے بیٹا ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا، کہا کہ اے مریم بس تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں، تمہیں بیٹا ہوگا اور یہ بیٹا دنیا کے لیے نشانی بنے گا اللہ کی۔ فأجاءها المخاض، مریم کو لیبر پین ہوا، پیدائش کا درد ہوا، مریم دور نکل گئی، بیت المقدس سے دور ایک کونے میں ایک علاقے میں چلی گئی۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ایک کھجور کا تنا تھا، ایک کھجور کا درخت تھا، جب وہاں پر پہنچی تو ان کو لیبر پین محسوس ہوا، درد زے محسوس ہوا، بچے کی پیدائش کے پہلے جو درد ہوتا ہے وہ درد محسوس ہوا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوں، اے کاش کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا، میں نسیا منسیا ہوں۔ حالانکہ مریم کو بتایا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، مگر ایک پاک دامن عورت یہ سوچ کر کے ڈر رہی ہے اور رو رہی ہے کہ کل جب مجھے یہ بچہ ہوگا اور سماج میرے اوپر انگلی اٹھائے گا میں کیا جواب دوں گا۔ جو بدکار عورت ہوتی ہے وہ بدکاری کر کے بھی نہیں شرماتی ہے، اور جو پاک دامن عورت ہوتی ہے وہ بدکاری کے بارے میں سوچ کر کے بھی اپنی موت کی تمنا کرتی ہے کہ میں مر جاتی تو اچھا ہوتا، آج کا یہ دن مجھے نہ دیکھنا ہوتا۔ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے فرشتے کے ذریعے آواز، فرشتے نے اللہ کے حکم سے آواز دی، کہا اے مریم تم گھبراؤ نہیں، تم ڈرو نہیں، دیکھو ذرا اپنی اس پیڑ کے نیچے دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے نہر جاری کر دی ہے، تمہیں پانی کی ضرورت ہے، تمہیں کمزوری ہے، تمہیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے تمہارے نیچے نہر جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اے مریم تمہیں کمزوری محسوس ہوگی، بچے کی پیدائش کے بعد تمہیں بھوک محسوس ہوگی، اس کھجور کے تنے کو تم ہلا دینا، تمہارے اوپر تازی تازی کھجوریں گرنے لگیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو ٹائم تھا وہ کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی تھی، جو ہمارے عیسائیوں کے ہاں 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے، قرآن کریم کی روح سے وہ غلط تھے، ان کی پیدائش کا مہینہ تو مئی اور جون ہونا چاہیے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہونا چاہیے۔ اب بہرحال کھجوریں گری، حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب بچے کو گود میں لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئے۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، لوگوں نے کہا اے مریم یہ کس کا پاپ تو لے کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو کیسے اتنی بری نکل گئی؟ اس سے یہ سبق ملا کہ بیٹیوں کے بگڑنے میں گھر کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر باپ صحیح ہو، اگر ماں صحیح ہو، اور اگر بھائی صحیح ہو تو پھر بیٹیوں کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ بیٹیوں کی تربیت کے ذمہ دار جیسے ماں ہے، جیسے باپ ہے، ویسے بھائی بھی ہے۔
بھائی بھی ریسپانسبل ہے اس کی تربیت۔ لوگوں نے بھائی کا نام بھی لیا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، تو نے کیسے یہ پاپ کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہم سے کیا جواب دے گا؟ تم اس کی طرف کوئی اشارہ کرو، تم بتاؤ بچہ کس کا ہے، باپ کون ہے اس کا؟ بچہ کیا جواب دے گا؟ ہم گود کے بچے سے بات کریں، ہم دودھ پیتے بچے سے بات کریں؟ ماں کے دامن پر جب داغ کی باری آئی تو اللہ نے مریم کے بچے کو زبان دے دی، اور مریم کا وہ بچہ جسے دنیا عیسیٰ ابن مریم کہتی ہے، وہ ماں کی گود سے بولا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ کہو لوگوں کان کھول کے سن لو، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کسی مفسر نے بڑا اچھا جملہ لکھا اس آیت کے اوپر کہ عیسائی قوم کتنی عجیب قوم ہے کہ جس رسول کو، جس نبی کو وہ مانتی ہے، اس نبی نے پیدا ہونے کے بعد اس نبی کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا تھا عیسائی اسی کو نہیں مانتے۔ عیسیٰ نے پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ سن آف گاڈ ہیں، جیسس سن آف گاڈ ہیں، وہ سن آف گاڈ مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ اپنے آپ کو سلیو آف اللہ، اللہ کا بندہ قرار دے رہے ہیں۔ پہلا لفظ ان کے منہ سے نکلا، میں اللہ کا بندہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں میں نماز پڑھوں، میں زکوٰۃ دوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اور اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا، مجھے سرکش نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، انداز دیکھیے باپ کو دعوت دینے کا کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں میرے بندے ابراہیم کو جو اللہ کا سچا نبی تھا، جو صدیق تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، جب اپنے باپ سے کہہ رہے تھے اے ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ فائدہ اور نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے اپنے باپ سے کہ آپ جاہل ہیں میں عالم ہوں، انداز دے گی گفتگو کا، کہہ رہے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ مجھے فالو کیجئے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان اگر آپ نے شیطان کی پیروی کی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آ جائے گا۔ محبت سے پیار سے ابا جان کہہ کر کے مخاطب کر رہے، لیکن باپ کتنا بڑا ظالم تھا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے الگ کسی معبود کو مانتا ہے، اپنے باپ دادا کے طریقے سے الگ کسی راستے کو مانتا ہے؟ اگر تو باز نہیں آیا تو پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہ کوئی بات نہیں ابا جان آپ کو سلام، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا حضرت ابراہیم، لیکن بعد میں جب اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو سورہ توبہ میں اللہ نے بیان کر دیا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ابراہیم کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے برات کر لی، اپنے باپ سے اپنے آپ کو الگ کر دیا اور اللہ سے معافی مانگ لی کہ اب میں اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں۔ اس کے بعد نبیوں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کچھ نالائق لوگوں کا ذکر کیا، کئی نبیوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔
اور کئی نبیوں کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ میرے ان نبیوں کے بعد، میرے ان رسولوں کے بعد دنیا میں کچھ نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، جنہوں نے شہوتوں کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی۔ ایسے لوگ ان قریب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا جو نمازوں کو برباد کرے گا وہ آٹومیٹک خواہشات کے پیچھے بھاگے۔ نماز کو برباد کرنا، نماز کو چھوڑنا اور خواہشات کو فالو کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، دونوں میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ جو خواہشات کی پیروی کرے گا وہ نماز کو چھوڑے گا، جو نماز کو چھوڑے گا وہ خواہشات کی پیروی کرے گا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ خواہشات کے بجائے اللہ کی مرضی پر چلو تو نماز کی پابندی کرو۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایمان والوں کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے نیک عمل کی وجہ سے، ان کی دینداری کی وجہ سے۔ نہ ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہے، نہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو محبوب بنا دیتا، ان کی پاپولیرٹی اپنے ایمان والے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے ان سے کلام کیا، اللہ نے ان سے بات کیا۔ اب اللہ بات کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، اپنے رب سے بات کرنے میں لذت مل رہی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اچھا، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں جن کو پڑھو تو عجیب و غریب اثر ہوتا ہے دل پر۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ سورہ مریم کی تلاوت سنیے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے، ایک عجیب سا دل پر اثر ہوتا ہے ان سورتوں کا، ان کی جو آیتیں ہیں، جو عجیب اثر ہے ان کا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام صرف اتنا کہہ دیتے میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، بات ختم ہو گئی تھی، مگر اللہ سے بات کر رہے ہیں تو بات کو کھینچ رہے ہیں، بات کو لمبا کر رہے ہیں۔ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، أَهُشُّ بِهَا اتوکل علیہا، میں اس لاٹھی پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور درختوں کے پتوں کو اپنی بکریوں کے لیے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس لاٹھی سے مجھے بہت سارا فائدہ ہے۔ 20 سال تک حضرت موسیٰ نے بکری چرائی، اللہ کے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، 20 سال بکری چرائی ہے، اس کے بعد اللہ نے نبی بنایا ہے۔ زندگی میں مشکل حالات اگر آپ کے اوپر آئیں تو موسیٰ کو یاد کر لیجیے، اللہ کے پیغمبروں پر بھی بڑے مشکل ٹائم آئے، 20 سال بکری چرائی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ کو اپنا نبی بنا رہے ہیں، اور ہم آپ کو نبی بنا کر کے کہاں بھیج رہے ہیں؟ فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی اللہ سے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار اتنی بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال رہا ہے تو پہلا کام یہ کر دے میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ بھئی کام بڑا کرنا ہے تو سینہ بڑا ہونا چاہیے، جس کا سینہ تنگ ہو، جس کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو، وہ دین کی دعوت کا کام نہ کرے۔ جس کو دین کا کام کرنا ہے، دین پھیلانا ہے، توحید پھیلانا ہے، اسے گالیاں بھی سننی پڑیں گی، اسے تانے بھی سننے پڑیں گے، اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے سینے کی کشادگی مانگی، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بول نہیں پاتے تھے، بچپن میں انہوں نے منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا کسی موقع پر، اس وقت سے ان کی زبان میں لکنت تھی۔ اچھا، اللہ کی بھی عجیب قدرت ہے، اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو اپنا کلیم بنایا، اس سے کلام کیا جس کی زبان میں لکنت تھی۔ اللہ، حضرت موسیٰ دنیا والوں سے بولتے تھے تو صاف نہیں بول پاتے تھے، آواز صاف نہیں نکلتی تھی، اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو یہ مقام دیا کہ اللہ نے کلام کیا، اللہ نے کنورسیشن کیا، اللہ نے گفتگو کی اپنے اس نبی سے، اپنے اس رسول سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میری زبان کی گرے کو کھول دے،
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرے کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اور نبی کے ماننے والے ایسے انداز میں بات کریں کہ ان کے جو آڈینس ہو، ان کے جو سننے والے ان کی بات کو سمجھیں۔ اصل مقصد ہے ہمیں اپنی بات کو سمجھانا۔ اگر بات ہی نہیں سمجھے تو ہماری بات بڑی وزندار ہے، بڑی بھاری ہے، کیا مطلب ہے بھائی؟ ہماری سامنے والا ہماری بات سمجھے گا نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کہا جاؤ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اے موسیٰ ہارون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ فرعون سے نرمی سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ فرعون نصیحت حاصل کر لے، فرعون کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ آج کوئی دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کی زبان میں نرمی نہیں ہے، اس کا قول لین نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، اللہ نے کہا تمہاری بات میں نرمی ہو، تم اس سے نرمی سے بات کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے سامنے عقیدے میں نرم بن جاؤ، عقیدہ اور منہج میں سخت رہو، عقیدہ اور منہج میں نو کمپرومائز، لیکن تمہارا انداز، تمہاری گفتگو، تمہارا اخلاق نرم ہونا چاہیے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم اس سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ۔ امام یحییٰ ابن معاذ جب اس آیت کو پڑھتے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اللہ فرعون کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ ہارون، تم فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ فرعون کون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ امام یحییٰ ابن معاذ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اللہ اس کے ساتھ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو جو سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، جو رب کی توحید کا قائل ہے، جو رب کے آگے سجدہ کرتا ہے اور جو سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کتنا مہربان ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ نرمی کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے، جو اللہ کے دین کو نہیں مانیں گے، جو اللہ کی آیتوں کو سن کر کے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے انسنا کر دیں گے، ان کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم کل قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے اور دنیا میں بھی اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے، دنیا میں اس کی زندگی کو ڈپریشن والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے اور اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہے گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، میری آیتیں تیرے پاس آتی رہیں اور تو ان کو جھٹلاتا رہا، تو آج تیرا انجام یہی ہونے والا ہے۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ 16ویں پارے کے لاسٹ میں، سورہ طٰہٰ کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا اپنے بچوں کو حکم دو، اپنے پریوار کو حکم دو، اپنی فیملی کو حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور بہترین انجام تو تقوی والوں کا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے نماز کا ذکر کر کے روزی کا ذکر کیوں کیا؟ آج کتنے لوگوں کی دکانیں کھلی رہتی ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، وہ دکان نہیں بند کر سکتے، نماز بند ہو جائے چلے گا۔ میں نے کہیں، مجھے یاد نہیں ہے، شاید گجرات میں کہیں میں نے دیکھا تھا کہ کسی دکان پہ لکھا تھا کہ کام سے کہہ دو کہ نماز کا ٹائم، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو سارے کام بند ہو جانے چاہیے۔ اور آج بھی الحمدللہ سعودی عرب کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اللہ رحم فرمائے، لیکن یہ چیز ابھی بھی وہاں ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو سارے کام بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ نحنو نرزقک، ہم تم کو روزی دیتے ہیں، تم سے روزی مانگتے نہیں ہیں۔ تم 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے تو تمہاری دکان کمزور نہیں ہو جائے گی، تمہارے کسٹمر بھاگ نہیں جائیں گے، تمہارے دھندے میں نقصان نہیں ہو جائے گا۔ سارا دھندا کاروبار سب اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ۔ بھئی ہم کھانا کھانے کے لیے ٹائم نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ پیشاب پخانے کے لیے ٹائم نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ تو جیسے ہماری بیسک ضرورتیں ہیں کھانا پینا، ایسے ہی نماز ہماری بیسک ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، اور یہ بھی اچھا خود نماز کی پابندی کرو، اس سے پہلے کا اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی فرماتے تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو۔
10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। औरतें घर में नमाज पढ़े तो छोटी बच्चियों के लिए भी मुसल्ला ले आए, अपने बगल में उनको खड़ा करें। और आप हजरात भी सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ें ताकि बच्चे अपने बाप को नमाज पढ़ता देख करके नमाज की मोहब्बत सीखें, वो नमाज का तरीका सीखें। और आपका बच्चा जब फजर की नमाज में पहली सफ में बैठा हो तो आपका दिल कितना खुश होगा, ये सोचिए आप। इसीलिए अहले ईमान अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे बाल बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बच्चे आंखों की ठंडक कब बनेंगे? जब दीनदार होंगे, जब आपका बच्चा कुरान का हाफिज होगा, जब आपका बच्चा नमाजी होगा, जब आपका बच्चा दीनदार होगा तो बच्चा आपकी आंखों की ठंडक बनेगा। तो ये थी सोलहवें पारे की मुंतखब आयात। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को पढ़ने की, समझने की, गौर करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।